باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کے پروگرام کھلے عام کا میزبان محمد اشرف مغل۔ آج ہمارے ساتھ ضلع رحیم خان کی اہم سیاسی سماجی شخصیت میاں غوث محمد صاحب موجود ہیں۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر بھی رہے۔ آپ کا شمار پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی اور ایک سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ بہت شکریہ میاں صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور کھلے عام میں گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میاں صاحب، میں آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز پی ڈی ایم سے کروں گا۔ یہ وہ اتحاد ہے جو بھی حال ہی میں وجود میں آیا ہے اور اس وقت یہ ایک تحریک پورے پاکستان میں چلا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو عوامی سطح پر کوئی پذیرائی ملے گی؟ کیا وہ اپنے جو ٹارگٹ جو ان کے ہیں ان کو حاصل کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرف مغل صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میرے اپنے چینل پہ مجھے بلایا۔ بات یہ ہے کہ عوامی نعرہ عوام کو بہلانے کے لیے یا ان کو پھسلانے کے لیے یا ایک ڈس انفارمیشن پیدا کرنے کے لیے نعرے تو چلتے رہتے ہیں، اور اس پاکستان میں پچھلے 70 سال سے نعرے ہی چل رہے ہیں۔ عوام ان نعروں میں یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہمارا مفاد ہے، حالانکہ اس میں ان عوام کا کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ جو نعرہ دیتا ہے اس کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے۔ جہاں تک ہے پی ڈی ایم کا اصل ایشو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے 30-40 سال میں جو ہم نے کرپشن کی ہے وہ ہمیں ہضم ہونے دیں۔ آگے جو تحریک انصاف یا عمران خان جو ٹرینڈ سیٹ کرے گا ہم اس پہ چلنے کو تیار ہیں۔ جب یہ بات آتی ہے تو پی ڈی ایم کی جو یہ ڈیمانڈ ہے وہ موجودہ حکومت بالکل قطعی پوری نہیں کر سکتی، نہ کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف اس وقت پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے۔ پوری دنیا میں پاورٹی لائن سے نیچے کوئی 35 سے 40% لوگ چلے گئے ہیں اور چند ہاتھوں میں پیسہ آ گیا ہے اور کرپشن کے طریقے سے آ گیا ہے۔ جیسے سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں، سعودی عرب میں تقریباً 5000 شہزادے یا امیر لوگوں کو انہوں نے الٹا لٹکا کے ان سے کرپشن کا پیسہ ریکور کیا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں ٹاپ 10 میں ایک ولید بن طلال آتا ہے، جو انتہائی طاقتور آدمی ہے، جس کی رشیا میں بھی انویسٹمنٹ ہے، امریکہ میں بھی ہے، فرانس میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے۔ سب سربراہان نے محمد بن سلمان کو سوائے امریکہ کے یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اس نے نہیں چھوڑا جب تک اس نے $5 ارب ریکوری نہیں دی۔ تو ایسے یہ تو ہوا ایک سعودی عرب جہاں ڈیموکریسی بھی نہیں ہے۔ اب آ جائیں چائنا پہ۔ چائنا میں 2013 کے بعد ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک لسٹیں بنائی اور انہوں نے 200 وزیروں کو گولی ماری، 1 لاکھ بندے کو سزائے موت ہوئی اور گولی مار کے قتل۔ کرپشن ختم ہوئی اور چائنا اس وقت 2nd لارجسٹ اکانومی بن چکا ہے پوری دنیا میں، امریکہ کے بعد۔ تو یہ کرپشن ایک ایسی شے ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی محلہ، کوئی گھر، کوئی شخص ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ جہاں تک رہا پی ڈی ایم کا کہ ایک ڈیمانڈ کہ پچھلے معاملات 40 سال کی لوٹ مار کو معاف کر دیا جائے اور آگے جو ٹرینڈ سیٹ ہو اس پہ ہم چلنے کو تیار ہیں۔ یہ جو سعودی عرب کی اور چائنا کی میں نے مثالیں دی ہیں، ایسے دنیا کے اور ملک بھی ہیں، ترکی بھی ہے، بہت سارے ملک ہیں، وہ وہاں کوئی معافی نہیں ملی، تو ان کو بھی پاکستان میں معافی نہیں ملے گی۔ جی بالکل میاں صاحب، آپ کی اس بات چیت سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے نتیجہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کرپشن کے خلاف ایک پوری دنیا جو متحد ہو چکی ہے اور ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بن چکا ہے۔ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ یہ پی ڈی ایم والے جو اس وقت ہے اتحاد ہے، جو ان کے لیڈران ہیں آپس میں، وہ عمران خان کو اور ٹرمپ کو ایک ساتھ جوڑ کر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ ان کو کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں عرض کر دوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا، اس نے ایک نعرہ لگایا تھا امریکہ میں کہ گوروں کا یہ ملک ہے، جبکہ اصل میں حقیقت جو امریکہ کی ہسٹوریکل جو جب اس کو میں اسٹڈی کرتا ہوں تو وہ ملک تھا ریڈینین کا، اور وہاں کے جو سن آف دا سائل تھے ریڈینین تھے، تو وہاں امیگرینٹ گورے بھی یورپ سے گئے اور ان کے ساتھ پھر کالے غلام بن کے گئے، اور اس غلامی کا خاتمہ مائیکل روتھرل نے کیا اور اس نے تحریک چلائی اور ان کو غلامی سے نجات دلوائی۔ تو اب ٹرمپ صاحب آئے اور انہوں نے وہاں گوروں کا نعرہ لگایا کہ یہ وائٹس کا ملک ہے۔ تو وہاں کی جو ڈیپ سٹیٹ تھی یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی 100 سال تو ہم نے امریکہ کو امریکہ بنانے میں لگا دیا ہے، یہ بندہ کہاں لے کے جا رہا ہے کہ تعصب اور لسانیت پھیلا رہا ہے،
تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تو پورے امریکہ کو 2 پارٹی سسٹم میں تقسیم کیا ہے، ڈیموکریٹک اور ریپبلکن میں. تو یہ تو گوروں کا نعرہ مال کے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس سے تو پوری اکانومی ختم ہو جائے گی. یہ نریندر مودی یا جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں اور ان کی جماعت جو آج کل پنجابی کا نعرہ مار رہے ہیں، تو انہوں امریکنز نے ان کو ٹرمپ صاحب کو فارغ کیا اور 2 پارٹی سسٹم جو ان کا پچھلے 60-70 سال سے چل رہا تھا 2 جماعتوں کا، اس کو رہنے دیا. اور اس لسانیت کو انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے لیے ظاہر قاتل ہے. اب میں آ جاتا ہوں پاکستان پہ. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، جس کا مطلب ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور یہ پہلا پوری دنیا میں پہلا ملک ہے جو مذہب کے نام پہ بنا ہے. اس کے لیے تو لسانیت انتہائی زہر قاتل ہے. اور آج جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے بعد یہ ہوا کہ پورا ہمارا ملک جو ہے وہ لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم ہو گیا. جیسے نون لیگ نے پنجابی مارا، اسود یار ولی صاحب نے پٹھانوں کا نعرہ مارا، محمود خان اچکزئی صاحب نے پٹھانوں کا مارا، اور اسی طرح سندھ کی کچھ جماعتوں نے مارا. تو یہ زہر قاتل اب اتنا ناسور کینسر پھوڑا بن گیا ہے کہ اس کو ختم کر کے ہمارے ملک کی اگر سروائیول کرنی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ 2 پارٹی سسٹم ہو اور نیشنلزم کو مضبوط کیا جائے، پاکستانیت کو، نہ کہ جاٹ پنجابی کی پگ جو ہے وہ ایک کرپٹ نواز شریف صاحب کے سر پہ نہیں ہے. پنجابی کا ایک رول ہے اس پاکستان میں، بیوروکریسی میں، فوج میں، اسٹیبلشمنٹ میں، یونیورسٹی ایجوکیشن میں یہ بہت آگے ہیں. اسی طرح سندھیوں کا بھی رول ہے، پٹھانوں کا بھی رول ہے، بلوچوں کا بھی ہے، سرائکیوں کا بھی رول ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے. اب ہم پاکستانی ہیں. اب اس پاکستان کو امت محمدی ہے، مسلمان اسلام کی بنیاد پہ بڑھا تھا، اسی بنیادوں پہ ہم نے اس کو مضبوط کرنا ہے اور اس کو نیشنلزم میں لے آنا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. انڈیا کا مودی صاحب کے آنے سے پہلے دبئی میں، انگلینڈ میں جب کرکٹ میچ ہوتا تھا تو کوئی وہاں اگر مسلمان ہوتا تھا، کریلا کا ہوتا تھا، ہندو ہوتا تھا، سکھ ہوتا تھا، اس سے جب کوئی بات کرتا تھا وہ کہتا تھا میں انڈین ہوں. تو پاکستانی کہتے تھے، کوئی سندھی، میں بلوچ، میں پٹھان، میں سرائکی. پاکستانی لسانی بنیادوں پہ تقسیم تھے. اب مودی صاحب کے آنے پہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے ہندو مت کا نعرہ لگایا اور ہندوؤں کو کا ملک قرار دیا تو اب سکھ بھی بغاوت کر رہے ہیں، وہاں بنگالی بھی ہیں اسٹیٹس، کچھ اور تامل بھی ہیں، مختلف وہاں یہ فساد پھوٹا ہے. اگر وہ نیشنلزم پہلے والا رہتا انڈیا کا، ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، تو وہ کمزور نہ ہوتا ہے. یہ نریندر مودی کی جو سوچ ہے وہ استاد محترم ہے، ہمارے نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ظاہر ان کی فالوئنگ بھی ہے. اگر یہ ایسے سسٹم چلا تو یہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ جب عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کہا جاتا ہے نا، عمران خان تاجر نہیں ہے، عمران خان کے ٹرمپ پلازے نہیں ہے، عمران خان کی انڈسٹری نہیں ہے، عمران خان کا بزنس نہیں ہے. اس وقت پلازے، انڈسٹری، تجارت، بزنس مین نواز شریف صاحب ہیں. اس وجہ سے، اور نواز شریف صاحب پنجابی کا نعرہ مار رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ گورے ہونے کا نعرہ مارا. تو یہ اگر مقابلہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ اور نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک مزاج کے اور ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. ایک اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، پاکستان کی غریب عوام کا، وہ ہے مہنگائی. مہنگائی کئی 100 گنا بڑھ گئی ہے، خاص طور پہ جب سے کووڈ آیا ہے. تو مہنگائی کی اس بڑھتی ہوئی صورتحال میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا اور بچوں کا دودھ پورا کرنا اور سملے کے فاقوں تک انہوں بتائی ہوئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے جو نہیں ہو پا رہا؟ جو مہنگائی ہے، اس میں مہنگائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چند ہاتھوں میں پچھلے 40 سال میں چند ہاتھوں میں پیسہ جمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا ہے. اس میں جتنی بھی حکومتوں کی پالیسی آئی ہیں وہ ساری کی ساری سرمایہ داروں کے لیے تھیں، نہ کہ 22 کروڑ غریبوں کے لیے تھی. اصل میں آپ کو اتنا عرض کر دوں کہ جو چند ہاتھوں میں پیسے اکٹھے ہونے سے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان کی دال جو ہے، ایک مونگ کی دال ہے، وہ 9 ارب کی ہوتی ہے. ایک سنگل آدمی ہے، اس کے پاس 9 ارب ہے، وہ سارا ہولڈ کر لیتا ہے اور وہ مہنگائی کر کے پھر عوام کو بیچتا ہے. اور یہ جو ان کے پاس ایک سٹاک کی کیپیسٹی ہے نا، سرمایہ کی کیپیسٹی،
اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ یورپ میں ہوتا ہے، یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی بندہ جتنا زیادہ کماتا ہے 40% ٹیکس پے کرتا ہے، اور ریاست ان سے پیسے لے کے پھر ویلفیئر کے لیے لوگوں میں خرچ کرتی ہے۔ اب یہ کارٹیل یا مافیاز اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، آٹا مافیا کو ہاتھ ڈالیں تو وہ بھی ہولڈ کر لیتے ہیں، شوگر مافیا کو ہاتھ ڈالیں، تو گورنمنٹ ان مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے دن رات لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات بھی آ رہے ہیں کہ اب چینی جو ہے وہ 80 روپے سے نیچے آ گئی ہے جو 105 روپے کی تھی۔ ایسے ٹماٹر، پیاز، آلو یا آٹا کا جو تھا وہ اب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھی پالیسی بنائی ہے کہ جتنی بھی گندم ہے گورنمنٹ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو اور پاسکا کو ٹارگٹ دیے ہیں کہ اتنا ٹارگٹ آپ نے اکٹھا کر کے رکھنا ہے، اور کسی فلور مل کو خریدنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ کسی اسٹاکے کے ہاتھ میں نہ جائے تاکہ وہ ہولڈ کر کے نہ بیٹھے اور غریبوں کو بھوک نہ مارے، تو وہ اب گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اب یہ سرکاری ریٹ پہ انشاءاللہ جو اب گندم ہمارے پاس سٹاک ہے وہ سرکاری ریٹ پہ ہی اویلیبل ہوگی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں، ہر لحاظ سے دن رات تحریک انصاف جماعت جو ہے نا وہ ہر اسپیشلی نچلے طبقے کے لیے بہت زیادہ سوچ بھی رہی ہے اور کام بھی کر رہی ہے۔ بہت شکریہ میاں صاحب، ایک تو آپ نے ہمیں وقت دیا اور ساتھ یہ جو آپ نے کھل کر جو بات چیت کی ہے، گفتگو کی ہے، اس پر ہم آپ کے مشکور ہیں۔ ناظرین، جنن کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ معاشرے کے سلوکتے مسائل پر گفتگو ہو اور ان کی جو سلوشنز ہیں وہ ڈھونڈے جائیں، جس طرح کہ آج ہم نے میاں صاحب سے ایک لٹریری شخصیت ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کی، ان کے ساتھ گفتگو کی۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ جو لوگ بھی اس معاشرے کے لیے بول سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ کی بھرپور توجہ اور پذیرائی ہمیشہ جنن کو ملتی رہی ہے۔ اللہ آپ کا ہمارا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد۔